آج سے میں 10 کہانیوں کی ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آج اس کی پہلی کڑی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملک کے نامور ادیب جو بھی ہیں ان کی جو نمائندہ کہانیاں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے۔ غضنفر بڑا بھیانک رائٹر ہے یہ، اور یہ جب لکھتے ہیں تو لکھنے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ انہی کی ایک کہانی ہے خالد کا ختنہ۔ جو تقریب ٹلتی آ رہی تھی وہ طے پا گئی۔ تاریخ سب کو شوٹ کر گئی تھی۔ پاکستان والے خالو خالہ بھی آ گئے تھے، اور عرب والے ماموں ممانی بھی۔ مہمانوں سے گھر بھر گیا تھا۔ ابو امی بہت خوش تھے۔ خوشیاں سمٹ کر ان کے قدموں میں آ پڑی تھی۔ دلوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا کہ نور نظر سنت ابراہیم سے سرفراز ہونے جا رہا ہے۔ چہرے پر تاب و تب تھی کہ لخت جگر کی مسلمانی کو توانائی ملے۔ سانسیں مشکبار تھیں کہ تمناؤں کے چمن میں بہار آ گئی تھی۔ تقریب کا آخری مرحلہ شروع ہوا۔ مہمان برآمدوں سے نکل کر آنگن میں آ گئے۔ چاندنی کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے۔ بیچ میں اکھلی لائی گئی اور اس پر پھولدار چادر بچھ گئی۔ خوان تازہ پھولوں کے سہرے سے سج گیا۔ ململ کا کڑھا ہوا کرتا پیکٹ سے باہر نکل آیا۔ بزرگ نائی نے اپنی بگچی کھولی۔ استورا باہر آیا۔ کمان تن گئی۔ راگ کی پڑیاں کھل گئی۔ خالد کو پکارا گیا، مگر خالد موجود نہیں تھا۔ بچوں سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ ابو امو کی تشویش بڑھ گئی۔ تلاش جاری ہوئی۔ ابو نے کباڑ والی کوٹری میں ٹارچ کی روشنی میں دیکھا خالد ایک کونے میں دیر تک کسی دوڑائے گئے مرغ کی طرح دبکا پڑا تھا۔ خالد بیٹے تم یہاں ہو اور لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور چلو، تمہاری امی پریشان ہو رہی ہیں۔ نہیں ابو میں ختنہ نہیں کراؤں گا، خالد منہ بھی سوڑتے ہوئے بولا۔ خالد سے ختنے کی بات چھپائی گئی تھی، مگر شاید کسی نے اسے بتا دی تھی۔ ٹھیک ہے مت کرانا، مگر باہر تو آ جاؤ، ابو نے بڑے پیار سے یقین دلایا۔ مگر خالد دیوار سے اس طرح چمٹ کر بیٹھا تھا جیسے دیوار نے کسی طاقتور مقناطیس کی طرح اسے جکڑ لیا ہو۔ نہ جانے کہاں سے اس چھوٹے سے بچے میں اتنی طاقت آ گئی تھی۔ بڑی زور آوری کے بعد مشکل سے اسے کوٹری سے باہر لایا گیا۔ امی میں ختنہ نہیں کراؤں گا۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھی بات ہے نہ کرانا، لیکن یہ نیا کرتا تو پہن لو۔ دیکھو نا سارے بچے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے، اور یہ دیکھو یہ صحرا کتنا اچھا ہے، تمہارے سر پر بہت جچے گا۔ لو اسے باندھ کر دلہا بن جاؤ۔ یہ سب لوگ تمہیں دلہا بنانے تو آئے ہیں، تمہاری شادی بھی تو ہوگی نا۔ امی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میں سب جانتا ہوں۔ میں کرتا نہیں پہنوں گا، صحرا نہیں باندھوں گا۔ اس کی نظریں کسی صیاد دیدہ جانور کی طرح پتلی میں سہمی ساکت پڑی تھی۔ ابو امی خالو ماموں پیار پیسہ ٹافی کار سب کچھ دے کر تھک گئے، مگر خالد ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ابو زبردستی پر اتر آئے۔ خالد کی پینٹ کھول کر نیچے سے کھسکانے لگے، مگر خالد کھلی ہوئی پینٹ کے سروں کو دونوں ہاتھوں سے تھامے پکڑ لیا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ لبوں سے رونے کی آوازیں بھی نکلنے لگی۔ خالد کے آنسوؤں نے امی کے آنکھوں کو بھی گیلا کر دیا تھا۔ مت رو میرے لال، مت رو، تم نہیں چاہتے تو ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ پھر خالد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، پچھلے سال تو پھوپھی کے گھر کامران کے ختنے کے وقت تم نے ضد کر رہے تھے کہ امی میرا بھی ختنہ کروا دیجیے، مگر آج تمہیں کیا ہو گیا بیٹے؟ تم اتنے ڈرپوک کیسے ہو گئے؟ تم تو بڑے بہادر بچے ہو، اس میں زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ امی میں ختنہ کرانے سے نہیں ڈرتا۔ پھر ابو آپ ہی نے تو کہا تھا جن کا ختنہ ہوتا ہے بدماش اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ خالد کا جملہ سب کے سروں پر فالج کی طرح گر پڑا۔ چہکتا ہوا ماحول چپ ہو گیا۔ جگمگاہٹیں بجھ گئیں، مسکراہٹیں مرجھا گئیں۔ بچوں کی انگلیاں اپنے اپنے پیجاموں تک پہنچ گئیں۔ تلاشیوں کا گھناؤنا منظر ابھر آیا، جس میں ننگے ہو گئے، چاقو سینے میں اترنے لگے، نور پر دھند کا غبار چڑھ گیا، خوشبوئیں بکھر گئیں۔ پاکستان والے خالو نے کہا، خالد بیٹے اگر تم ختنہ نہیں کراؤ گے تو ختنے والے بدماش تمہیں مار ڈالیں گے۔ سچ ابو؟ خالد سر سے پاؤں تک لرز گیا۔
ہاں بیٹے، تو ٹھیک ہے، میرا ختنہ کروا دیجئے۔ جھٹ اس کے ہاتھوں سے کھلی ہوئی پینٹ کے سرے چھوٹ گئے، مگر اس کی رضامندی کے باوجود کسی نے اس کے سر پر صحرا نہیں باندھا، کوئی ہاتھ کرتا پہنانے آگے نہیں بڑھا۔ تقریب کا آغاز ہوا، نائی نے لرزتے ہاتھ سے استورا اٹھایا، جیسے ختنہ کرنے نہیں، کسی کی گردن کاٹنے جا رہا۔ یہاں تک کہ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو غضنفر کی یہ کہانی کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔